نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 تا 104 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے دیے جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے، سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ دیکھیے۔ تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، تو دل میں خوب جانتا ہے کہ عجائبات خاص آسمان اور زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لیے کافی ذرائع ہیں، اور میرے خیال میں ضرور تیری کمبختی کے دن آ گئے ہیں۔ پھر اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے، سو ہم نے اس ہی کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم سب کو جمع کر کے حاضر لا کر دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیَاتٍ، فرمائے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح معجزات دیے تھے جب آپ فرعون کو ایمان کی دعوت دینے جا رہے تھے۔ فرعون کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر وہاں موجود ہوتا تھا۔ جادوگر ایسے کرتب دکھاتا ہے جو ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف اللہ جل شانہ اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو معجزات عطا کرتے ہیں۔ معجزات میں بھی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کی بس میں نہیں ہوتے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جادو انسان اپنی طرف سے کرتا ہے یا نظر بند کرتا ہے یا کوئی کرتب دکھاتا ہے لوگوں کو، لیکن معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ تم اس معجزے کو دیکھ کر نبی پر ایمان لے آؤ۔ جیسے یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی جو کلام اور پیغام نبی تم تک پہنچا رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ 9 آیات، آیات کا لفظ معجزے کے معنی میں آتا ہے، اور آیات قرآنی یعنی احکام الہی کے معنی میں بھی اس جگہ دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ اسی لیے مفسرین کی ایک جماعت نے یہاں آیات سے معجزات مراد لیے ہیں، اور معجزات کے لیے 9 کا عدد استعمال فرمایا کہ معجزات 9 ہیں، لیکن یہاں یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ معجزات صرف اور صرف 9 ہیں، بلکہ 9 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 9 معجزات اس طرح شمار فرمائے ہیں۔ نمبر 1، عصا موسیٰ، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مبارک۔ یہ عام سے لاٹھی تھی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چراتے تھے اور کبھی کبھار اپنے آرام کے لیے استعمال کرتے تھے، کبھی اس پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جب آپ نے حکم کی تعمیل کی تو ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ مت ڈرو، اس کو پکڑ لو، اور جب آپ نے پکڑ لیا تو وہ دوبارہ وہی لاٹھی بن گئی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے جادوگروں کا مقابلہ کیا اور اس کا استعمال کر کے ان جادوگروں کو دکھایا کہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اگر تم اس کو جادو سمجھتے ہو
تو تمہارے اگر قدرت میں ہے تو تم اتنا بڑا اژدہا بنا کر کے دکھاؤ۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضاء یعنی کہ سفید ہاتھ، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں جب ڈال کر نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ اور تیسرا معجزہ آپ کی زبان میں ایک لکنت تھی۔ روایت کے مطابق بچپن میں آپ نے اپنے منہ میں کوئلہ ڈال رکھا تھا اور کوئلہ ڈالنے کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک جل گئی اور اس سے لکنت پیدا ہو گئی۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آپ پر نازل ہوئی تو آپ اللہ کا کلام ٹھیک طرح لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے تھے، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اس زبان کی لکنت کو بالکل ختم کر دیں اور آپ مجھے فصیح اللسان بنا دیں تاکہ میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت کو ختم کیا اور آپ فصیح اللسان بن گئے اور اللہ کا پیغام فرعون اور آل فرعون تک پہنچایا۔ چوتھا معجزہ، بنی اسرائیل کے لیے اللہ جل شانہ نے دریا کو دو راستوں میں بنا دیا، یعنی کہ جب فرعون اور آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی لشکر کا پیچھا کیا، وہ بھاگنے لگے، تو اپنے جب علاقے سے جب وہ نکل گئے اور ہجرت کرنے جا رہے تھے تو سامنے ان کی سمندر آیا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب ہم پکڑے گئے، لیکن اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنی لاٹھی ماری تو وہ سمندر دو حصوں میں تبدیل ہو گیا اور درمیان سے ایک خشک راستہ بن گیا، جسے بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے نکلنے کے لیے استعمال کیا۔ بنی اسرائیل تو وہاں سے نکل گئی، لیکن فرعون اور اس کا لشکر اسی راستے پر چل کر غرق ہو گیا۔ پانچواں معجزہ، اللہ جل شانہ نے ٹڈیوں کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیج دیا، جنہوں نے تمام کھانے کی چیزوں اور فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور چھٹا معجزہ، فرمایا کہ اللہ نے ان کی طرف طوفان بھیجا، ایسا طوفان کہ جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اور ساتواں معجزہ، بدن پر اتنے زیادہ جو پیدا ہوئے جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ آپ سوچیں کہ جب پورا جسم ہی جوؤں سے بھرا پڑا ہو تو ایسے شخص کا کیا حال ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ان پر اپنا یہ عذاب بھی مسلط کر دیا تھا۔ آٹھواں معجزہ مینڈکوں کا عذاب تھا، اور نواں معجزہ خون کا عذاب اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ ان کے ہر کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈک اور خون ہوا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہر کھانے کے پلیٹ میں خون موجود ہو تو کیا انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل اور آل فرعون کو دکھائے کہ سارے کام اللہ کی طرف سے عذاب ہیں۔ یہ وہ معجزے ہیں جسے اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے ہیں تاکہ تم اپنے خدائی جیسے دعوے سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ بعض مفسرین کی طرف سے ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ 9 آیات بینات کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمبر 2 چوری نہ کرو، نمبر 3 بدفعلی اور برے کام نہ کرو، نمبر 4 جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، نمبر 5 کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل و سزا کے لیے پیش نہ کرو، نمبر 6 جادو نہ کرو، نمبر 7 سود نہ کھاؤ، نمبر 8 پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ باندھو، نمبر 9 میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 تا 104 میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا مفصلاً تذکرہ کیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی قرآن پاک میں دی گئی ہدایات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔